ٹھیک ہے، چلیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اب دیکھیں تو یہاں جذباتی اور نفسیاتی نشو و نما، جس میں ذات کی اہمیت کا شعور، رسک لینے والے بچے، خود پر بھروسہ کرنے والے، حال میں رہنے والے، اس پر ہم بات کریں گے ڈیٹیل کے اندر. اور پیج جو آپ کے پاس ہوگا وہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے جی. دیکھیے، جب آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ مینیج کرتے ہیں، تو اگر میں آپ سے کہوں سب سے بڑا ایلیمنٹ کسی بچے کی زندگی پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے کہ اس کو اپنی اہمیت کتنی ہے اس کی نظر میں. ٹھیک ہے. تربیت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک اس کی تعلیم ہوتی ہے، واٹ ہی نوز، وہ کیا جانتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ تو وہ کیا جانتا ہے، اور دوسرا سوال جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے. بس یہ دو رخ ہوتے ہیں. کیا جانتا ہے، اپنے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے. پوری زندگی وہ ان دو چیزوں کے سہارے گزارتا ہے. جانتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور جو وہ محسوس کرتا ہے اسی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بچہ اپنے متعلق کیا سوچتا ہے، اس کی اپنی نگاہ میں کیا ویلیو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سیلف اسٹیم. اور اردو میں کہتے ہیں اپنی ذات کا شعور. ہم کہتے ہیں نا اس کو شعور نہیں آ رہا. تو شعور نہیں آنے کا کیا مطلب؟ اس کو یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ یہ اپنی دنیا میں جو آیا ہے اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی بچہ اپنے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، وہ اپنی تصویر کیسے دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ سمجھنا، یہ تصویر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں کہ میں اور آپ، میں سے مراد اسکول والے اور آپ سے مراد پیرنٹس، ہم دونوں مل کر اس کی یہ تصویر کہ وہ خود کیا ہے ساری زندگی ڈیمیج کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم مل کر یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ خود کیا ہے اچھا سوچ پائے، بلکہ ہم روز اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تم بیکار آدمی ہو، تم ٹھیک نہیں ہو، تم سے کچھ نہیں ہونے کا، تم سوچتے غلط ہو، تمہارا اسٹائل غلط ہے. ہم بار بار اس کی تصویر جو وہ خود بناتا ہے اپنے بارے میں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ نیگلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کراس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھاڑتے رہتے ہیں. وہ بار بار کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کسی تصویر میں دیکھنے کے، میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اور ہم بار بار کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس کی سیلف اسٹیم ڈیولپ نہیں ہو پاتی، اس کو اپنی ذات کا شعور نہیں ہو پاتا، وہ اپنے آپ کو کہ وہ خود کیا ہے نہیں سمجھ پاتا ساری زندگی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ذمہ داری اٹھانے کا دور آتا ہے تو وہ بیچارہ پزل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. میں آسان سی مثال آپ کو دوں گا، اسے آپ سمجھ پائیں گے. دیکھیے، آپ اپنا منہ دیکھتے ہیں آئینے میں، چہرہ دیکھتے ہیں آپ آئینے میں، آپ کو آپ کا چہرہ پتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. آپ نے سرکس بھی دیکھا ہوگا، سرکس میں آئینے رکھے ہوتے ہیں. کبھی سرکس لگے نا، آپ جائیے گا وہاں آئینے رکھے ہوتے ہیں بہت سارے. وہ آئینے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. کسی آئینے میں آپ جاؤ نا تو آپ کا منہ بڑا دکھتا ہے اور آپ کا دھڑ جو ہے وہ چھوٹا دکھتا ہے. پھر کسی دوسرے آئینے میں جا کے کھڑے ہو تو وہاں آپ کو آپ کا سر جو ہے بہت چھوٹا دکھے گا اور آپ کا پیٹ جو ہے بہت بڑا دکھے. ایسے 5-7 آئینے رکھے ہوتے ہیں. اچھا، ہم جاتے ہیں، جا کے ٹکٹ لیتے ہیں اور ٹکٹ لے کے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ جو آئینہ ہوتا ہے وہ ہماری وہ تصویر نہیں بتاتا جو اصل ہے. وہ کون سی بتاتا ہے؟ ہماری تصویر بگاڑ کے بتاتا ہے. ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں؟
ہم خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ میں ہوں تو ایسا، یہ مجھے ایسا دکھا رہا ہے. مزے لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. پھر ہم دوسرے آئینے کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں کچھ اور دکھاتا ہے، ہم پھر خوش ہوتے ہیں. ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم کون ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم ایسے تھوڑی ہیں جیسے یہ ہمیں دکھا رہا ہے. جب ہم اپنے بارے میں جانتے ہوں کہ ہم کیسے ہیں اور کوئی ہمیں کچھ اور دکھا رہا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں. لیکن جب ہم کسی کے دکھانے سے اس سے الجھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں جو یہ کہہ رہا ہے ہم وہ ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ نہیں آئی؟ میری بات پکڑ پا رہے ہیں؟ بہت ہی گہری ہو گئی، گہری ہو گئی. میں اگر جانتا ہوں میں کیسا ہوں اور کوئی مجھے آگے بھنگی بول دے، مجھے تو پتا ہے میں کون ہوں، تو میں اس کے بھنگی بولنے سے اس سے الجھوں گا یا انجوائے کروں گا؟ میں انجوائے کروں گا. بولا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھو مجھے کیا بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ سماجی لوگوں سے اور سماجی آئینوں سے کب الجھتے ہیں؟ جب آپ اپنے بارے میں کوئی واضح تصویر نہیں رکھتے. یہی سب مسئلہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بچہ اپنا امیج بنانے کی کوشش بچپن سے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور ہم سب مل کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا امیج روز کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ ڈیمیج کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہونے کے بعد وہ بھی ہماری طرح سماجی آئینوں سے الجھنے لگتا ہے. اسے یاد ہی نہیں رہ پاتا کہ وہ کون ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جذباتی نشو و نما کا جو پہلا جو سمجھ لیجئے پلر ہے وہ ہے کہ ہر بچے کی سیلف اسٹیم اسٹرانگ ہو، ذاتی شعور اسٹرانگ ہو، وہ اپنے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہو. صحیح؟ اگر بچہ اپنے بارے میں رائے نہیں رکھ رہا، نہیں بن پا رہی اس کی، تو سمجھ لیجئے وہ جذباتی طور پر بہت کمزور ہے. وہ ہر آدمی سے الجھ جائے گا، ہر آدمی سے لڑنے کی کوشش کرے گا، مایوس ہو جائے گا، ڈر جائے گا، خوفزدہ ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. یہ ساری بیماریاں شروع کہاں سے ہوں گی؟ جہاں وہ اپنے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتا ہوگا. تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ کو ذات کا شعور دینا ہوگا. جب میں یہاں پر آپ کو پڑھا رہا ہوں جذباتی اور نفسیاتی تربیت، تو میں اس کے پہلے اسٹیج پر ہوں جس کا نام کیا ہے؟ ذات کی اہمیت کا شعور. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہم کہاں ہیں؟ ہر بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے کہ وہ کچھ ہے، وہ ڈیمیج نہ ہو جائے. وہ کچھ ہے. میرے پاس میں نے یہ جب پوسٹ لگائی لکھ کر کہ آپ کو یہ بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ کتنے اہم ہیں، تو نیچے بہت تنقیدیں آ گئیں. تنقید یہ کہ یہ تو خود پسندی ہے. یعنی بچہ اگر اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگے تو کیا ہوگا؟ خود پسندی ہے. ہم تو کبھی نہیں بولیں گے اپنے بچے کو کہ وہ اہم ہے، وہ تو کوئی اہم نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا. جب آپ بچے کو اہم نہیں سمجھ رہے تو کیا وہ اپنے آپ کو اہم سمجھ لے گا؟ جب وہ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھے گا تو ترقی کیسے، آگے کیسے بڑھے گا؟ یاد رکھیے جو لوگ اپنے آپ کو اہم سمجھتے ہیں وہ اہم ہو جاتے ہیں. ان کے پاس پکچر ہوتی ہے ایک ذہن میں اپنی، وہ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. وہ ویسے ہی بنتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں. وہ جو ان کے ذہن میں سوچو، ایک بچے کے ذہن میں بچپن میں بٹھا دے نا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، یہ ذہن اس کا پختہ اگر ہو جائے، یعنی وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر دیکھے کہ میں فیوچر کا ڈاکٹر ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ خود پسندی ہے؟ نہیں، یہ تو ایم ہے لائف کا. وہ کیا کرے گا پھر؟ پڑھائی لکھائی سوجھ بوجھ وہ سب اس ڈاکٹر کے لحاظ سے مینیج کرنے کی کوشش کرے گا. سیلف پورٹریٹ آپ کو کرنا ہے اس کا امیج، اس کی تصویر، وہ کون ہے، وہ کتنا اہم ہے، یہ آپ کو اسے باور کرانا ہے. ہمارے ہاں یہ الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے. ہم اس کی اہمیت کو
नेग्लेक्ट करते हैं, किल करते हैं। अगर वो थोड़ा सा अहम काम करने की कोशिश करे या बताने की कोशिश करे तो हम उस पर तनकीद करते हैं, उसको वापस पाँव पकड़ के उसका नीचे खींचते हैं कि तू निकल कैसे रहा आगे, तेरे दिमाग में बात आई कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे भी बड़ा हो गया। इस तरह के जुमले करके हम क्या करते हैं, उसकी जो सेल्फ एस्टीम है उसको हम डैमेज करते हैं। सही है, वो कोई बड़ी बात बोले अक्लमंदी की तो बोले ले भाई ये हो गया बहुत बड़ा, अब हमें इल्म इससे हासिल करना पड़ेगा, हम फौरन जो है वो तनकीद शुरू कर देते हैं। कभी हम ये नहीं कहते अरे वाह तुमने बड़ी अच्छी बात बोली, तुम्हें कैसे पता चली, वाह जबरदस्त, नहीं, हम हमेशा उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो जात का शऊर देना बहुत जरूरी है। आप यकीन जानिए, मैं देखता हूं ना हमारे माशरे के अंदर हर बच्चे को हम किल करते हैं, हर बच्चे की सेल्फ स्टीम को कुचलते हैं, जलील करके, गालियां बक के, दो थप्पड़ लगा के। उसने जो सोच लिया ना अपने बारे में, हम कहते हैं नहीं तू ये नहीं, बस उसको हम भरे मजमे के अंदर उसको जलील करेंगे ताकि उसका जो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम जो वो बन रहा है अपने अंदर वो टूट जाए। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम ये पढ़ेंगे हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम करते हैं जानबूझ के करते हैं। अच्छा, दो चीजें जो है वो जात के शऊर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक जाती कदर अहमियत और नंबर दो खुद एतमादी। जाती कदर अहमियत और नंबर दो खुद एतमादी। जाती कदर अहमियत में पढ़ रहा हूं, लफ्ज टू लफ्ज पढ़ूंगा अब ना। अगर आप अपने बच्चे को काबिल कदर, अहम और पुरकशिश देखते हैं तो आपका बच्चा भी अपने मुतालिक इन्हीं चीजों का यकीन कर लेगा। आप कहते हैं बेटा तुम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम तो बहुत अहम हो, तो वो आपकी बात सुन सुन के इस बात पे क्या कर लेगा, यकीन कर लेगा, हाँ मैं तो बहुत अहम हूं, मैं बहुत पुरकशिश हूं, शक्ल देखो भंगी जैसी बना रखी है। जब आप ये बार बार बोलोगे तो आपकी बात सुन सुन के किस बात पे यकीन कर लेगा, ऐसे ही हूं मैं। तो जात की कदर और अहमियत आपने बढ़ाई है उसकी या कम की है, कम कर दी। अगर आप अपने बच्चे को काबिल कदर, अहम और पुरकशिश देखते हैं तो आपका बच्चा भी अपने मुतालिक इन्हीं चीजों का यकीन कर लेगा। इस तरह जाती अहमियत का इब्तिदाई बीज आप उसके जहन में बो देंगे जो बाद में एक दरख्त बनेगा बहुत बड़ा। बचपन में आपको ये बीज लगाना पड़ता है कि बेटे यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप बहुत अहम, हमारे लिए, फैमिली के लिए, लोगों के लिए, मुल्क के लिए, मोहल्ले के लिए, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप खास काम के लिए आए हो, खास काम के लिए भेजा अल्लाह ताला ने। बार बार ये बताते हो बच्चों को, वो सुनते सुनते बोलता अच्छा ऐसा ही है, हाँ ठीक है मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। अब वो गैर इंपॉर्टेंट काम नहीं करता क्योंकि ये बीज उसके दिमाग में आपने कहीं लगा दिया होता है। सही है, ये बहुत जरूरी है। जाती कदर अहमियत या तो है या फिर नहीं है। ओ माय गॉड, सेल्फ स्टीम का ये एक मसला है, या तो होती है या फिर नहीं होती। यानी अगर बच्चा अपने आप को इंपॉर्टेंट समझेगा तो इंपॉर्टेंट समझेगा, और अगर नहीं समझेगा तो अपने आप को गैर इंपॉर्टेंट समझेगा। इसके बीच में नहीं रहता वो, या तो वो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है या वो अपने आप को क्या समझता है, ठुस। इसलिए पेरेंट्स की और वालिदैन की और स्कूल की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की सेल्फ स्टीम को डेवलप करें, उनको उनके होने का एहसास दिलाएं। मैं ये शेयर करूं, देखिए जब तक इंसान को अपने होने का एहसास होता है कि मैं हूं, जब तक वो हाथ पांव मारता है, जब तक वो मेहनत करता है, जब तक वो तब्दीली लाने की कोशिश करता है, जिस दिन वो ये सोच ले कि मैं नहीं हूं, मेरा होना ना होना बराबर है, उस दिन वो आपको पता है सारी चीजें छोड़ देता है, सारी बीमारियां फिर उसके पास आना शुरू हो जाती है, नफ्सियाती। हमारे यहाँ एक बच्चे पढ़ने आते थे, उनके वालिद जो है वो जॉब करते थे, जॉब उनकी छूट गई, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए। तो एक दिन मेरे पास आए, आके कहने लगे, मैंने बोला और आजकल क्या कर रहे हैं आप? तो कहने लगे कुछ भी नहीं कर रहा, बस खत्म हो गई लाइफ। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे ये सोच रहा हूं कि जाके कब्र वबर का नाप दे दूं और जाके लेट जाता हूं, क्या करूं, कुछ है ही नहीं करने के लिए।
آپ یقین جانیے 2 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا ان کا، 2 مہینے میں. میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک مس آتی تھی، نوشین مس، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں. جب تک آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوگا، صحیح، جب تک آپ کام کریں گے، محنت کریں گے، پوٹینشیل آپ کے اندر ہوگا. جس دن آپ کو ہونے کا احساس ختم، اسی طرح بچے کے اندر بھی اس کے ہونے کا احساس، سیلف اسٹیم، میں ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، میری اہمیت ہے، اس گھر کو میری ضرورت ہے، اس زمانے کو میری ضرورت ہے، صحیح ہے، میری وجہ سے تبدیلی آئیں گی، میری وجہ سے حالات بدلیں گے، میں بہت ذمہ دار ہوں. جب تک یہ احساس بچے کا اسٹرانگ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ آگے بڑھے گا، وہ نظر انداز کرے گا، وہ آپ کی بات سن کے ایک کان سے سنے گا، دوسرے کان سے نکالے گا، وہ لوگوں سے الجھے گا نہیں. سیلف اسٹیم اگر ہوگا تو لوگ اگر اس کو بھنگی کہیں گے تو لڑائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے. جو لوگ اپنے بارے میں اپنی رائے نہیں رکھتے وہ کسی کے بھنگی کہنے سے الجھ پڑتا ہے. ذہن میں ڈال لیجئے گا. تو ذاتی قدر و اہمیت بچے کے پاس ہو، اور نمبر 2 خود اعتمادی. 2 چیزیں جب ملتی ہیں تو اسے ذات کا شعور ملتا ہے، اسے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہمارے والد آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہوتے ہیں، میرا خیال ہے 75 سال ان کی عمر ہے، اور ابھی بھی آپ نے دیکھا وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. ہم کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہتے کہ بابا آپ یہ کام چھوڑ دیں، حالانکہ بڑا اندر سے دل ہوتا ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ اب آپ کام مت کریں، آپ کیا کریں، آرام کریں. کہ ہمیں پتا ہے کہ جس دن ہم نے یہ کہا کہ اب آپ کام مت کریں، آرام کریں، اس دن سب سے پہلا جو خیال ان کے ذہن میں کیا آئے گا، وہ یہ آئے گا کہ اب میری کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے انسان کو کچھ کرنے کے لیے نا یہ ضروری جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں وہ یہ احساس کرے کہ میں ہوں، میں اہم ہوں، میں ضروری ہوں، میرے بغیر کام نہیں ہوتا، میرے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ سوچ اس کے اندر ہو. ہم اس کی الٹی سوچ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ کوئی کام نہیں کرے گا. دوسرا جو آپ کو ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے، خود اعتمادی. خود اعتمادی کا مطلب سیلف کانفیڈنس، یعنی اپنے اوپر بھروسہ. بچہ اپنے اوپر کیا کرے، بھروسہ کرے. اس کا تعلق کر کے سیکھنے سے، یعنی خود اعتمادی کب آتی ہے بچے کو، جب وہ کچھ کرے گا اور کر کے سیکھے گا. سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کب ہوگا، جب وہ کچھ کرے اور کر کے کچھ سیکھے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں آپ خود کچھ مت کرو، ہم سب کر کے دیں گے آپ کو. اس کا سیلف کانفیڈنس بھی ہم ڈیولپ ہونے نہیں دیتے. اٹھ کے پانی کا گلاس بھی نہیں پی پاتا بعض اوقات بچہ، اتنی محبت دیتے ہیں اسے. کھانا، بیٹھی جگہ، لباس کا فیصلہ بھی وہ نہیں کرتا، ہم ہی کرتے ہیں. کپڑے تمہیں کون سے پہنے تم فیصلہ نہیں، ہم کریں گے، ہم بتائیں گے تمہیں. اور اگر وہ پہن کے آ گیا خود سے تو اس کو بولیں چلو اتارو اسے، اتارو، یہ نہیں، یہ پہنو. تو اس کو اپنی کر کے اور سیکھنے کا موقع آپ دے ہی نہیں رہے ہو. وہ تو وہ کر رہا جو آپ کہہ رہے ہو، خود تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. تو سیلف کانفیڈنس اگر آپ اس کو نہیں دیں گے تو یہ ذات کا شعور 2 چیزوں سے بنتا ہے. نمبر 1 کہ اس کو اپنی ذاتی قدر و اہمیت ہو، نمبر 2 اس کے پاس سیلف کانفیڈنس ہو. یہ 2 چیزیں آپ دیں گے تو ذات کا شعور ڈیولپ ہوگا. دونوں چیزیں آپ کل کریں گے ذات کا شعور کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. تو مشکل موضوع چل رہا ہے، سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ میری بات، یا بہت زیادہ ہی فلسفی چلی گئی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ذات کا شعور ہو، اپنے ہونے کا احساس ہو. یہ ہونے کا احساس میں ساری ایگزامپل ہی نیچے میں سب کو کھولوں گا. اب میں یہ 2 باتیں آپ سے پکڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. کون سی 2 باتیں؟ اپنی قدر و اہمیت اس کے پاس ہو، نمبر 2 خود اعتمادی اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے، اگر یہ 2 چیزیں اس کے پاس ہوں گی تو اس کو اپنے ہونے کا شعور ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ میں ہوں، وہ یہ سوچ پائے گا کہ میں ہوں اس دنیا میں امپورٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آ گیا ہوں ذاتی قدر و اہمیت اور خود اعتمادی کو ختم کرنے کے طریقے. پہلے میں نے اس پہ بحث کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر سے ذاتی قدر و اہمیت اور اس کی خود اعتمادی کیسے ختم کرتے ہو. پیدا کرنے کے بجائے کیا کرتے ہو، ختم کرتے ہو. ہم کس بات پہ زور دے رہے ہیں،
پیدا کریں. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ نہیں، میں بھی، اسکول والے بھی ہم یہی کرتے ہیں. پہلے ہم بحث کریں گے کیسے ختم کرتے ہیں، پھر آگے جا کے بحث کریں گے کہ اضافہ کیسے کریں. ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بار بار یہ کہنا کہ وہ بہت برے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا بولنا؟ تم بہت برے ہو، تم اچھے انسان نہیں ہو، تم بدتمیز ہو. یہ جب آپ بار بار بول رہے ہو وہ کیا سن رہا ہوتا ہے؟ وہ برا ہے. وہ اپنی پکچر کیا بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ برا ہے. اپنے بچوں کو یہ کہنا کہ وہ اس وقت اچھے بچے ہوں گے جب وہ اچھا برتاؤ کریں گے، یہ جملہ کہنا ہی غلط ہے کہ تم اچھے اس وقت ہوگے جب اچھا عمل کرو گے. آپ اس کو بولو آپ اچھے ہو. اچھا عمل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی برا عمل بھی ہوتا ہے، لیکن برا عمل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہی ہو گئے، بلکہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ اس کو ٹھیک کر لو، اصلاح کر لو. اوکے؟ یعنی آپ کا بچہ آپ کے ایکشن نہیں ہے، جو ایکشن وہ کر رہا ہے وہ نہیں ہے وہ، کیونکہ کبھی تو ایکشن وہ اچھا کرتا ہے، کبھی ایکشن کیا کرتا ہے؟ برا کرتا ہے. تو کیا برا کرنے سے وہ برا ہو گیا؟ نہیں. ہمیں اس کو یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارا جو عمل ہے یہ تمہیں ثابت نہیں کرتا کہ تم اچھے یا برے ہو. اس عمل سے تو تمہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے کیا غلط کیا اور کیا صحیح کیا ہے. اور جب ہم تمہیں ٹوکتے ہیں کہ بیٹے تم نے یہ غلط کیا ہے تو تم اسے صحیح کر لو. اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ تم اچھے ہو یا برے ہو. والدین کیا کرتے ہیں؟ اس کے اچھے عمل کی وجہ سے اس کو اچھا کہتے ہیں اور برے عمل کی وجہ سے اس کو برا کہتے ہیں. یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے. ہم اس کو کہیں کہ بیٹے عمل تو آپ آج کچھ کرو گے، کل کچھ کرو گے، پرسوں کچھ کرو گے، غلطیاں بھی کرو گے، ٹھوکر بھی کھاؤ گے، پھر صحیح ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تو نہیں بولتا، وہ تو ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے. وہ تو لیبل نہیں لگاتا. ایک آدمی نے برا کام کر لیا تو اللہ میں ماتھے پہ نہیں لیتا تھا یہ برا ہو گیا ہمیشہ کے لیے. نہیں، وہ تو موقع دیتا. ہم تو نہیں دیتے موقع، ہم تو فوراً رزلٹ دیتے ہیں. فوراً اس نے غلطی کی اور ہم نے ٹوک دیا اس کو، تم تو ہو ہی بدتمیز، تمہارا تو باپ ہی ایسا تھا. بس نہیں چل رہا تو مطلب اس کو اور پکا کر دیا، بیٹا تم صحیح ہو بھی نہیں سکتے، تمہارا تو باپ بھی ایسا ہی تھا، کر لو. اب وہ بچہ بولے اچھا میں پیدائشی ایسی ہوں، میرا باپ بھی ایسا ہے، اس کا مطلب میں ایسا ہی ہوں، اب میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. یہ پکچر اس نے بنا لی اپنی. یہاں سے آپ کو نکلنا ہوگا باہر. ٹھیک ہے؟ مستقل مزاجی سے اپنے بچوں کے غلط کاموں پر نظر رکھنا اور ان کی نشاندہی کرنا. آپ کا بچہ گھر کے اندر بے شمار کام کر رہا ہے، آپ ہمیشہ کب دیکھتے ہو اسے؟ جب آپ وہ غلط کرتا ہے. اچھا جب وہ صحیح کرتا ہے کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ دیکھتے تھے وہ صحیح کرتے ہوئے بھی اسے، لیکن کبھی اس کی تعریف نہیں کرتے صحیح پہ. یہ رویہ بدلنا ہوگا آپ کو. پتہ ہے کہ بچہ کیا سوچتا ہے؟ یہ تو جب بھی بولیں گی نا ہمیں غلط ہی بولیں گے، ہم تو کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتے. یہ ذہن بٹھا لیا اس نے، کیونکہ آپ جب بھی اس کو ٹوکتے ہو کس پہ ٹوکتے ہو؟ غلطی پہ. بھیا اس کو غلطی پہ ٹوکو، بلکہ ٹوکنے کے بجائے اس کو صحیح بات بتاؤ کہ بیٹے ایسے نہیں، اس کو ایسے کرو. اور جب وہ ٹھیک کرے تو اس کو شاباش دو. میں آپ کو بتاؤں، ہمارا ایک اصول ہے جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک کرے اس کے ٹھیک کو پکڑو، غلط کو مت پکڑو، ٹھیک کو پکڑو. یعنی میرے پاس رائٹنگ اگر چیک ہو رہی ہے تو میں سارے غلط پہ انڈے نہیں لگاؤں گا، بلکہ اس کو بولوں گا بیٹے تم نے یہ بہت پوری زبردست تحریر لکھی ہے، بہترین، اس میں چند غلطیاں ہیں، اسے تم صحیح کر لو تو اور اچھا ہو جائے گا، لیکن اوور اینڈ آل تم نے یہ بہت اچھا مضمون لکھا ہے. یہ میں کیا کروں؟ جو اس نے اچھا لکھا وہ بولوں ہی نہیں، صرف کیا بولوں؟ انڈے، یہ غلطیاں ہیں تمہاری. تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں صرف کیا کرتا ہوں؟ غلطیاں کرتا ہوں، اچھا کام تو میں کر ہی نہیں سکتا. اور اگر میں کر بھی دوں گا تو کسی کو نظر تھوڑی آئے گا. اس لیے اس نے آہستہ آہستہ یہ فیصلہ کر لینا ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام، کیونکہ اسے نہ ہوگا نہ کسی کو نظر آئے گا، لہٰذا وہ کرتا ہی غلط ہے، وہ ہے ہی غلط ہے، اسے ہوتی ہی غلطیاں، لہٰذا وہ ہمیشہ کیا کرے گا؟ غلطی ہی کرے گا. اس سے باہر نکالیں. اپنے بچوں کو چڑھانا، اپنے بچوں کو چڑھانا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا. خدا کے لیے بچوں کی تذلیل مت کیجیے. آپ بچوں کو بہت ذلیل کرتے ہیں، بہت. مطلب بچہ جو ہے نا
میں نے ایک دفعہ سوال پوچھا, یہاں میرے پاس کلاس بیٹھی ہوئی تھی 6, 7, 8, 9, 10 سارے بچے ایک ساتھ, میتھ پڑھا رہا تھا میں نے سوال پوچھا بچوں سے, میں نے کہا بیٹے آپ کو اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے یا آپ کو اسکول میں رہنا اچھا لگتا ہے؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ 90% بچوں کا کہنا یہ تھا کہ سر ہمیں اسکول میں رہنا اچھا لگتا ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف پتہ کیا ہے, ہم اسکول میں بچوں کو ذلیل نہیں کرتے, نیور. اور آپ اپنے گھر میں بچوں کو ذلیل بہت کرتے ہیں. یہ میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں, ریکارڈ. کون کون سی کلاسز؟ 6, 7, 8, 9, 10 گرلز اینڈ بوائز کا میتھمیٹکس کا سیشن تھا. اس میں میں نے یہ سوال پوچھا بچوں سے, آپ کو اسکول میں آنا رہنا اچھا لگتا ہے یا گھر پہ؟ بچوں نے بولا اسکول میں, اس لیے کہ یہاں ان کے ساتھ ہم جو جذباتی لڑائی ہے نا وہ ہم نہیں لڑتے. آپ کے پاس بچہ جاتا ہے, آپ اس کو تذلیل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہو, کیسے ذلیل کریں اسے. آپ کی نظر میں بچے کنٹرول ہی جب ہوتے ہیں جب ان کی تذلیل کرو. آپ ان کو بلاتے بولے ادھر آؤ یہ سناؤ, آپ سن رہے ہو ان سے کس لیے؟ اس نیت سے کہ کہیں پھنسے یہ. اگر وہ پورا صحیح سنا دے گا نا تو آپ کو اور غصہ آئے گا, پھر آپ کون سا نکال کے دو گے اس کو جو تھوڑا مشکل ہوگا. اچھا اس نے وہ بھی سنا دیا اور آپ ہائپر ہو گئے. اچھا ایسے ہی ہٹاؤ, 17 کا پارا سناؤ, آپ سناؤ بیٹا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں اٹکانا ہے, اور جہاں وہ اٹک گیا دے ملا کے دیا ایک. اگر باپ ہے تو اس نے تو چھوٹنا رکنا ہی نہیں ہے, اس نے تو ملا کے دینا ہے. تذلیل کر رہے ہیں ہم بچے کی, اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں, اس کا سیلف امیج خراب کر رہے ہیں. وہ جو سوچ رہا ہے اپنے بارے میں اس کو کل کر رہے ہیں. تذلیل مت کیجیے, سزا دیں. بچے کو بولیں بیٹے ذرا تم نے غلطی کی, بولے ہاں میں نے غلطی, بولے غلطی نہیں کرنی چاہیے, لاؤ اسٹک لاؤ میں تمہیں 4 ڈنڈے لگاتا ہوں, یہ سزا ہے تمہاری. سزا دینا الگ چیز ہے, تذلیل کرنا الگ چیز ہے. ہم بچوں کو ذلیل کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, میرے پاس یہاں 8ویں جماعت کے اندر, ابھی تو وہ بچہ 10ویں میں ہے, لیکن جب وہ 8ویں میں تھا تو اس کے ابا آگے لے کے بولا یہ اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے, اس کو انگلش ہی نہیں آتی, دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی انگلش. میں نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کلاس میں پڑھ رہا ہے, یہ سیکھ رہا ہے, ہر ہفتے اسٹوری پڑھتا ہے. کہنے لگے اس سے ایک لفظ پڑھوا لیں آپ. میں نے اس کو بلایا ادھر آؤ تم پڑھو, بولا نہیں آتا. میں نے کہا اچھا چلے آپ جائیں میں دیکھتا ہوں. میں نے اپنی کوآرڈینیٹر سے کہا, میں نے کہا بھائی اس کو انگلش نہیں آتی, کیا بات ہے؟ کہنے سر آتی ہے. میں نے کہا اچھا جب یہ انگلش کی کلاس ہو رہی ہے تو مجھے بلا لینا, میں دیکھتا ہوں. انگلش کی کلاس ہوئی, میں نے کھڑکی پہ کھڑے ہو کے دیکھا وہ اسٹوری پڑھ رہا ہے پوری. میں نے اس کو روک کے پوچھا اس پیراگراف کا کیا مفہوم ہے, اس نے مجھے مفہوم بتا دیا. میں نے بولا پڑھ تو رہا ہے. پھر میں نے اس کو آفس میں بلایا, میں نے بولا یہ تم نے کیا کیا؟ تو مجھ سے کہتا ہے لٹرلی یار سر ہمارے ابا نا ذلیل بہت کرتے ہیں, اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ان کو کچھ پڑھ کے نہیں سناؤں, کچھ پڑھ کے نہیں سناؤں گا ان کو. ٹھیک ہے, تذلیل نہیں کریں پلیز, اپنے بچوں کو ذلیل کرنا چھوڑ. آپ کے بچے ہیں یا کسی اور کے بچے ہیں؟ میں جب آپ یہ سوچتا ہوں کہ لوگ بچے اپنے والدین اپنے بچوں کو ذلیل کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں, بھائی ان کے بچے ہیں کسی اور کے بچے ہیں؟ اگر آپ کے بچے تو آپ ذلیل کیوں کر رہے ہو انہیں, پھنسا کیوں رہے ہو انہیں, اٹکا کیوں رہے ہو؟ یہ باہر نکلیں گے آپ اس سے آپ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر دیکھیے گا بڑے مسائل کریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. ان کی تذلیل کرنا, ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا. اپنے بچوں کو ہر وقت ٹرینی سمجھنا. کیا سمجھنا؟ ابھی تو یہ بچے ہیں, ابھی تو یہ سیکھ رہے ہیں. جیسا کہ کہہ رہا ہوں بس ویسے کرو, تم ابھی چھوٹے ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے جاؤ, اس لیے کہ تم ابھی چھوٹے ہو.
یہ رویہ آپ کو ختم کرنا ہے. آپ بچوں کو ہر وقت کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ وہ بڑا ہو گیا، جوان، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اماں سے پوچھو بولا ابھی بھی بچہ ہے، اس کو تو کچھ نہیں آتا. جب میری والدہ بار بار مجھے یہ یقین دلائیں گی کہ بیٹے تجھے کچھ نہیں آتا، تو میں یہی سوچوں گا نا میری امی زیادہ تجربے کار ہیں، واقعی مجھے کچھ نہیں آتا. مجھے یہ بتاؤ میں کوئی زندگی میں فیصلے کر سکتا ہوں اپنے؟ کیونکہ میرے دماغ میں تو یہ بات ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا. میری امی ہر روز مجھے کہتی ہیں دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی تو ہی ہے، سب آتے ہیں تجھے بیوقوف بنا کے چلے جاتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا. روز اگر یہ بات کہتے رہے آپ بچے کو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف تم ہی ہو، تم ہی ہو، تم ہی ہو، تم ہی بیوقوف ہو، تم ہی بیوقوف ہو، بچہ کیا ایک دن بولے گا ہاں میں بیوقوف ہوں. اس سے باہر نکلیں پلیز. اپنے بچوں کو ایک مکمل انسان سمجھنے کے بجائے ایک بڑے سسٹم کا جز سمجھنا. پورا آدمی نہیں سمجھتے آپ اسے، گھر کا ایک ذمہ دار فرد نہیں سمجھتے آپ اسے، ایک جز سمجھتے ہو آپ، کام کرنے والا بچہ جس کی مخصوص بس یہ کام ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کرے گا. وہ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اپنے آپ کو چھوٹا 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 جز 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 سمجھنے لگتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کل کے طور پر دیکھ ہی نہیں پاتا. بچوں کو ذمہ داری دینے سے انکار کرنا. آپ بچوں کو ذمہ داری نہیں دیتے، ذمہ داری کی بات آتی ہے بولتے نہیں تم رہنے دو، تم بچے ہو، ارے تم سے نہیں ہوگا، چھوڑ دو اس کو. یہ آپ اس کو کیا سکھا رہے ہو کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جب بچے غلطی کریں تو مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنانا. بچے نے غلطی کر لی، آپ نے پکڑ لی، اب مزے آ گئے آپ کے. اب صبح شام اٹھتے بیٹھتے وہ جو اس نے غلطی کی تھی اس کو آپ بول بول کے اس کے کان میں آپ سوراخ کر دو گے، اس کو پکا یقین دلا دو گے کہ وہ غلطی کرے گا اور غلطی ہوگی اس سے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا. اپنے بچوں کے بجائے خود جواب دینا. کسی نے آپ کے بچے سے سوال پوچھا، آپ رکے ہی نہیں، آپ نے اپنے طرف سے بولنا شروع کر دیا، ہمارا لڑکا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ وہ بچہ نہیں بول رہا. اکثر ایسا ہوتا ہم نے دیکھا، ہمارے یہاں داخلے کے لیے آتے ہیں، بچے سے سوال کرتے ہیں، جواب بچہ نہیں دیتا، کون دیتا کہ اماں. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے یہ تو جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کو کیا پتا. اور بار بار کے تجربے سے اسے یہ سکھا بیٹے تجھے کچھ نہیں پتا، تو نہیں بولے گا ہم بولیں گے تیری جگہ. تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے اگلے 5-6 سال کے اندر کہ میں نہیں بولوں گا، کون بولے گا؟ میرے اما ابا بولیں گے میرے بارے میں، کیونکہ میں تو کچھ ہوں نہیں، میں اپنے بارے میں جانتا نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں، میں کیوں بولوں؟ یہ جانتے ہیں مجھے، ان کو پتا ہے میں کیسا ہوں، یہ میرے بارے میں رائے رکھتے ہیں، یہی رائے دیں گے، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزار رہے ہو تو دراصل بچے کی سیلف اسٹیم کو ڈاؤن کر رہے ہو.